ناظروں کا حنیف دوامی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں پروگرام دا عوامی شو۔ ناظرین، کیا ایڈیشنل آئی جی کراچی جاوید عالم اوڈو کراچی میں ڈاکہ زنی، لوٹ مار اور اسٹریٹ کرائم کی بڑھتی ہوئی وارداتوں کی روک تھام میں ناکام ہو گئے اور انہوں نے ڈاکوؤں کے آگے گھٹنے ٹیک دیے ہیں، اور کیا انہیں تبدیل کرنے کا پلان بنایا جا رہا ہے یا پھر ان کے خلاف کوئی منظم سازش ہوئی ہے؟ پروگرام میں اس پر بھی ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے، جبکہ پروگرام کا ہمارا اگلا حصہ جو ہے وہ ٹرانسفر پوسٹنگ کے حوالے سے ہے۔ کیوں ٹرانسفر پوسٹنگ میں جو ہے سیاستدانوں کی جو ہے شمولیت جو ہے وہ لازمی کر دی گئی ہے؟ کیا ان کی شمولیت کے بغیر کسی بھی اچھے ڈسٹرکٹ میں یا کسی بھی زون میں کسی ڈی آئی جی کی پوسٹنگ نہیں ہو سکتی؟ اس پر بھی آج کے پروگرام میں ہم تفصیل سے بات کریں گے۔ سب سے پہلے ہم روشنیوں کے شہر کراچی میں ہونے والی ڈاکہ زنی، لوٹ مار اور اسٹریٹ کرائم کی بڑھتی ہوئی وارداتوں پر بات کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے 3 کروڑ کے روشنیوں کے اس شہر کراچی کو جو ہے لاوارث چھوڑ دیا گیا ہے، ڈاکوؤں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا گیا ہے، اور ڈاکو جو ہے دن دہاڑے اور رات کے تاریکی میں جو ہے من پسند قسم کی وارداتیں کر رہے ہیں۔ انہیں ایسا لگ رہا ہے کہ نہ کوئی روکنے والا ہے نہ کوئی ٹوکنے والا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پچھلے 8-10 دنوں کے دوران جو ہے 1000 کے قریب جو ہے وہ ڈاکہ زنی، لوٹ مار، چوری چھینا جپٹی اور اسٹریٹ کرائم کی وارداتیں کی جا چکی ہیں۔ ان وارداتوں کے دوران جو ہے ملزمان جو ہے وہ کراچی کی شہریوں سے کروڑوں روپوں کی نقدی، زیورات اور دوسرا قیمتی سامان جو ہے چھین کر لے جانے میں کامیاب ہو گئے ہیں، اور اس میں جن شہریوں نے جو مزاحمت کرنے کی کوشش کی ان میں 1 درجن کے قریب جو ہے شہریوں کو زخمی اور ہلاک کرنے کی بھی اطلاعات ملی ہے۔ اب ان وارداتوں پر جو ہے پولیس کا کنٹرول نہ ہونے کو کیا ایڈیشنل آئی جی کراچی جاوید عالم اوڈو کی ناکامی قرار دیا جا سکتا ہے، یا ان کی ناقص پلاننگ کا حصہ اسے سمجھا جائے کہ ان کے پاس کوئی پلان ہی نہیں اس طرح کی بڑھتی ہوئی جرائم کی وارداتوں کی روک تھام کے لیے؟ اس سلسلے میں کراچی سے ہمارے نمائندہ خصوصی ہمراز راہی نے جو رپورٹ بھجوائی ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ خود ایڈیشنل آئی جی کراچی جاوید عالم اوڈو جو ہے وہ ایک غیر روایتی قسم کے پولیس افسر ہیں، اور ان کا جو ہے کسی قسم کے سازشوں سے یا پولیس کی جو انٹرنل پولیٹکس ہے اس کا دور دور تک کا بھی ان سے کوئی تعلق واسطہ نہیں رہا ہے۔ لگ ایسا رہا ہے کہ ان کے خلاف جو ہے ایک سازش کی گئی، اور سازش کے نتیجے میں جو ہے وہ انہیں کراچی کا ناکام ایڈیشنل آئی جی ثابت کیا جا رہا ہے، اور اسی مقصد کے تحت جو ہے فلڈ ڈیوٹیوں کے بہانے جو ہے کراچی کے 99 تجربہ کار ڈی ایس پیز کے علاوہ ڈسٹرکٹ ایس ایس پیز کو بھی جو ہے خود ڈیوٹی کے سلسلے میں جو ہے فلڈ ڈیوٹی کے سلسلے میں اندرون سندھ بھجوا دیا گیا تھا۔ لیکن اس پر جب یہ بات خود ایڈیشنل آئی جی کراچی جاوید عالم اوڈو کے علم آئی تو انہوں نے اس وقت واویلا مچایا کہ اگر آپ پوری کراچی پولیس کو ہی فلڈ ڈیوٹیوں پر اندرون سندھ بھجوا دیں گے تو پھر کراچی کا تو اللہ ہی حافظ ہے۔ اگر یہاں کوئی ناگہانی قسم کا صورتحال کا سامنا کرنا پڑا لوگوں کو، یعنی کہ ڈاکہ زنی، لوٹ مار کی، تو پھر کراچی پولیس اس کو کیسے کنٹرول کرے گی؟ لیکن اس وقت جو ہے ایڈیشنل آئی جی کراچی کی اس آہ و پکار پر کوئی اہمیت نہیں دی گئی، بلکہ ان کے اس آہ و پکار پر صرف اور صرف ڈسٹرکٹ ایس ایس پیز کی جو ہے وہ ڈیوٹیاں منسوخ کر دی تھی اندرون سندھ کے حوالے سے، اور انہیں واپس جو ہے وہ ان کے ڈسٹرکٹ بھجوا دیا گیا تھا۔ لیکن باقی جو 99 ڈی ایس پی ہیں وہ ابھی تک جو ہے وہاں فلڈ ڈیوٹیوں پر جو ہے وہاں کام اپنے کر رہے ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ان کی غیر موجودگی میں کراچی میں جو ہے وہ لوٹ مار، ڈاکہ زنی، اسٹریٹ کرائم کی وارداتیں جو ہے وہ آسمان سے باتیں کرنا شروع ہو گئی، جس سے کہ پورے کے پورے شہر کے لوگ جو ہے وہ سراپا احتجاج بن چکے ہیں، اور کوئی بھی اپنے آپ کو جو ہے ڈاکوؤں کے آگے جو ہے وہ غیر محفوظ سمجھ رہا ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ پولیس والے جو ہے دور دور تک ان کا کوئی نام و نشان نہیں ہوتا، اور وہ ان کے جان اور مال کو تحفظ فراہم کرنے میں پوری طریقے سے ناکام ہے۔ اب یہ معلوم ہوا ہے کہ ایڈیشنل آئی جی کراچی جاوید عالم اوڈو کی جانب سے جو ہے وہ ایک نئی فورس جو ہے اس کے بنانے کا اعلان کیا گیا ہے۔
شاہین فورس کے نام سے کہتے ہیں کہ اس میں جو ہے کوئی 300 جوانوں پر مشتمل یہ فورس ہوگا، جدید دستے سے لیس ہوگی اور ان کو ہیلمٹ اور بلٹ پروف جیکٹس فراہم کی جائے گی، اور یہ جو ہے پورے شہر میں جو ہے 300 صرف پولیس اہلکار جو ہے 3 کروڑ کے شہر میں جو ہے وہاں یہ گشت کریں گے اور ڈاکوؤں کو، اسٹریٹ کرائم کی وارداتیں کرنے والوں کو یہ قابو میں کرنے کی کوشش کریں گے۔ اب میں اس پروگرام کے توسط سے جو ہے قابل احترام جو ہے جاوید عالم اوڈو سے بڑا ادب سے یہ سوال کروں گا کہ یہ جو آپ 300 پولیس اہلکاروں کی جو اکٹھا کر کے جو آپ ایک نئی فورس بنا رہے ہیں، یہ پولیس اہلکار آپ کہاں سے لاؤ گے؟ کوئی یہ آسمانی مخلوق تو نہیں ہوں گے، یہی سندھ کراچی پولیس کے تھانوں سے آپ انہیں لوگے نا۔ آپ تھانوں کو کیوں کمزور کر رہے ہیں؟ تھانوں کو خدا کے واسطے انہیں ڈسٹرب نہ کریں۔ تھانے میں اگر جو نفری ہے اس نفری میں تو آپ مزید اضافہ کریں تاکہ تھانہ کے لیول پر جو ہے پولیس جو ہے وہ اپنی مدد آپ کے تحت ان ڈاکوؤں لٹیروں کے خلاف کارروائی کرنے کے قابل ہوں۔ یہ جو آپ 300 پولیس اہلکاروں پر مشتمل جو آپ نئی شاہین اسکواڈ جو آپ بنوا رہے ہیں، اس کے لیے آپ CIA سے یا پھر پولیس ہیڈ کوارٹروں میں جو پڑے ہوئے ہیں پولیس والے، ان پر مشتمل کوئی نئی فورس بنائیں اور ان کو جو ہے کام میں لائیں تاکہ شہریوں میں جو ہے وہ اطمینان کی لہر دوڑ جائے کہ ان کے رکوالے موجود ہیں اور رکوالے جو ہے وہ ڈاکوؤں سے لڑنے، ان سے جھگڑنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور ان کے جان و مال کو تحفظ فراہم کریں گے تاکہ شہری جو ہے وہ اطمینان کا سانس لے سکے۔ لہٰذا جو ہے تھانوں کو پلیز آپ ڈسٹرب نہ کریں بلکہ آپ ہیڈ کوارٹروں سے نفری منگوائیں اور یہ معلوم کریں کہ یہ کیا واقعی آپ کے خلاف کوئی سازش ہوئی ہے یا آپ سازش کی آڑ لے کر اپنی ناکامی کو چھپانا چاہتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ ایک غیر روایتی پولیس افسر ہیں۔ آپ کا پولیس کی جو انٹرنل پولیٹکس ہے، سازشیں ہیں، ریاکاری ہے، مکاری ہے، اس سے آپ کا دور دور تک جو ہے وہ کوئی واسطہ نہیں رہا ہے، اور لگ ایسا رہا ہے کہ یہ جو 99 پولیس افسروں کو جو کہ سارے کے سارے تجربہ کار تھے، انہیں جو ہے یہ ڈیوٹیوں پر جو اندرونی سندھ بھجوایا گیا سیلاب ڈیوٹیوں میں، اور اس کے ساتھ ساتھ ڈسٹرکٹ SSP کو، یہ واقعی کوئی اچھا فیصلہ نہیں تھا۔ جس کسی نے بھی یہ فیصلہ کیا، یہ فیصلہ جو ہے کوئی بہتر فیصلہ نہیں تھا بلکہ کراچی کو جو ہے ایک طریقے سے ڈاکوؤں کے رحم و کرم پر چھوڑنے کے مترادف تھا۔ آج جو ہے IG سندھ جو ہے غلام نبی میمن کی جانب سے جو ہے DL برانچ کے 2 مزید جو DSPs ہیں، عمران صدیقی اور ایوب بڑگڑی کو جو ہے ان کو ٹرانسفر کر کے ان کی خدمات جو ہے وہ CPEC سیکیورٹی فورس کے حوالے کر دی گئی ہے۔ اس سے قبل بھی جو ہے 2 DSPs جو تھے وہ منصور بزدار اور مسرور جتوئی، انہیں بھی تبدیل کر دیا تھا۔ الزام یہ تھا کہ یہ پچھلے کئی سالوں سے جو ہے وہ DL برانچ میں جو ہے اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں اور ان پر جو ہے ایک طریقے سے کرپشن کے بھی الزامات لگائے گئے۔ تو یہ چاروں کے چاروں جو ہے DL برانچ کے جو موجودہ اس وقت کے جو DIG ہیں غفور آفریدی کے بہت ہی منظور نظر اور قریبی بتائے جاتے ہیں۔ لگ یہ رہا ہے کہ یہ ایک طریقے سے خود DIG DL برانچ کے خلاف بھی ایک سازش ہے اور انہیں بھی ناکام بنانے کی کوشش کی جا رہی۔ اگر صرف ان کا یہ جرم ہے کہ یہ پچھلے کئی سالوں سے 5-6 سالوں سے جو ہے یہ DL برانچ میں براجمان ہے، اس لیے انہیں جو ہے روٹیشن پالیسی کے تحت انہیں تبدیل کیا گیا ہے، تو پھر روٹیشن پالیسی کا اطلاق جو ہے خود سعید آرائی نامی DSP پر کیوں نہیں آتا، اطلاق ہوتا ہے کہ پچھلے 30 سالوں سے جو ہے وہ ٹریفک پولیس میں جو ہے وہ چمٹ کر بیٹھے ہیں، انہیں نہ کوئی ہلانے والا ہے نہ کوئی ہٹانے والا ہے۔ خود غلام نبی میمن صاحب جب آپ اسپیشل برانچ میں ایڈیشنل IG تھے اور جب آپ خود ایڈیشنل IG کراچی تھے، تو اس وقت تو آپ کی زبان یہ کہتے ہوئے تھک نہیں پا رہی تھی کہ بھئی یہ سعید آرائی نے اپنی ایک سلطنت قائم کی ہوئی ہے ٹریفک پولیس میں، انہیں کوئی ہٹانے والا نہیں، کسی میں اتنی ہمت نہیں کہ انہیں اپنی جگہ سے اکھیڑ سکے۔ یہ تو آپ اکثر جو ہے اپنے ملنے والوں سے یہی رویا کرتے تھے کہ ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کرتا۔ اب تو آپ IG سندھ کے عہدے پر فائز ہیں، اب آپ بااختیار ہیں، اب آپ کو ان کے کرائم، ان کے جرائم، ان کی لاقانونیت، ان کی سلطنت اور ان کی شہنشاہیت کیوں نظر نہیں آ رہی ہے؟ آپ سعید آرائی کے خلاف کارروائی کیوں نہیں کر پا رہے ہیں؟ کہ آپ کے ہاتھ کیا بندھے ہوئے ہیں یا رنگے ہوئے ہیں، یا پھر آپ کے
پر جو ہے ان کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے جل رہے ہیں، اس لیے آپ ان کے خلاف تو کارروائی نہیں کریں، لیکن جو ڈی ایس پی جو ہیں وہ ڈی ایل برانچ کے ڈی آئی جی غفور آفریدی کے منظور نظر ہیں، ان کے اعتماد کے لوگ ہیں، ان کے قریب ہیں، ان چاروں کو تو آپ نے ایک ایک کر کے جو ہے وہاں سے نکال دیا، لیکن سعید آرائی جو ہے بدستور اپنے عہدے پر اپنی پوسٹ پر قائم ہے، اور ایک طریقے سے وہ ڈی آئی جی ٹریفک جو ہے احمد نواز چیمہ کو جو ہے سامری جادوگر کی طرح سے وہ کنٹرول کر رہے ہیں۔ اور یہ کہنا اب مشکل ہے کہ ڈی آئی جی ٹریفک کون ہے، احمد نواز چیمہ ہیں یا کہ خود سعید آرائی ہیں، یہ فیصلہ کرنا آئی جی سندھ غلام نبی میمن صاحب آپ کا کام ہے۔ ناظرین سے قبل کے پروگرام کے اگلے خبر کی جانب بڑھوں، جن لوگوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں چاہتے ہیں کہ حق و صداقت کا سوال، اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں۔ پوسٹنگ پر بات کرتے ہیں، یہ جو ٹرانسفر پوسٹنگ سرکاری افسروں کی ہیں، ان کی پوسٹنگ کے ٹرانسفر پوسٹنگ میں آخر سیاست دانوں کی مداخلت روز بروز اتنی کیوں بڑھتی چلی جا رہی ہے؟ کیوں کسی بھی ڈسٹرکٹ ایس ایس پی، ڈسٹرکٹ کے ڈپٹی کمشنر کی پوسٹنگ میں جو ہے سیاست دانوں کی رائے، ان کی مشورے، ان کے احکامات یا ان کی ہدایات لی جاتی ہے، یا ان کے ہدایات کی روشنی میں جو ہے سندھ حکومت ہمیشہ جو ہے ڈپٹی کمشنروں کی پوسٹنگ کرتی ہے، ڈسٹرکٹ ایس ایس پیز کی پوسٹنگ کرتی ہے۔ انہیں کیا معلوم کہ کون سا ڈسٹرکٹ ایس ایس پی جو ہے کس ڈسٹرکٹ کے لیے موزوں ہو اور کون سا ڈپٹی کمشنر کس ڈسٹرکٹ کے لیے موزوں، یہ ان کی جاب نہیں ہے۔ ان سے آخر کیوں مشورہ لیا جاتا ہے، یا ان کے احکامات یا ان کی ہدایات پر ہی جو ہے ایس ایس پیز اور ڈپٹی کمشنروں کی پوسٹنگ کیوں کی جاتی ہے؟ اور جب کسی ڈپٹی کمشنر یا ایس ایس پی کی پوسٹنگ کسی سیاستدان، کسی وڈیرے یا کسی منسٹر کے کہنے پر کی جائے گی، تو پھر اس سیاستدان کے خلاف، اس منسٹر کے خلاف، اس وڈیرے کے خلاف، چاہے وہ قتل اور اغوا برائے توان جیسے سنگین وارداتوں میں کیوں نہ ملوث ہو، اس ڈسٹرکٹ ایس ایس پی میں یا اس ڈپٹی کمشنر میں اتنی اخلاقی یا قانونی جرت یا ہمت ہوگی کہ وہ اپنی پوسٹنگ کروانے والے کسی وڈیرے، کسی زمیندار یا کسی ایم پی اے، کسی ایم این اے یا کسی منسٹر کو جن کے ہاتھ خون سے رنگے ہوں، کیا انہیں گرفتار کرنے کی جرت یا ہمت کر سکتا ہے؟ بالکل بھی نہیں کر سکتا۔ بالکل ان کے کہنے پر جو ہے یہ پوسٹنگ کرنا ہی جو ہے ڈسپلن کا شیرازہ بکرنے کے مترادف ہے۔ میں بار بار اپنے پروگراموں میں یہ کہتا چلا آ رہا ہوں کہ خدارہ جو ہے یہ چور جو وڈیرے ہیں آپ کے، جو ایم این اے ایم پی اے ہیں، جو کہ خود جرائم کی وارداتوں میں بالواسطہ یا براہ راست ملوث ہیں، ان کے کہنے پر، ان کے ایما پر، ان کے مشورے پر اندرون سندھ جو ہے ڈپٹی کمشنروں کی اور خود ڈسٹرکٹ ایس ایس پیز کی پوسٹنگ کا سلسلہ بند کر دیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اندرون سندھ جو ہے اغوا برائے تامان، لوٹ مار، ڈاکہ زنی، دوسری جو جرائم ہے اس کی وارداتوں میں کمی ہو۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ جو ہے وہاں کے مقامی جو ایم این اے ہیں، ایم پی اے ہیں، وڈیرے ہیں، ان کی سفارشوں پر کسی ایک ڈپٹی کمشنر یا ایس ایس پی تو کجا کسی سپاہی کی بھی پوسٹنگ آپ نہ کریں۔ اب دیکھو اس کے بعد وہاں پر امن ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے۔ اب ان کی عادتیں اتنی بڑھ چکی ہیں یعنی کہ پوسٹنگ کروانے والوں کی، کہ اب جو ملک کی سب سے بڑی پوسٹنگ ہے اس پوسٹنگ میں بھی یہ اپنی ٹانگ اڑا رہے ہیں کہ بھئی ہماری مرضی سے جی یہ پوسٹنگ ہونی چاہیے۔ یعنی یہ کیا ایک کھلواڑ، یہ کیا ایک مذاق کیا جا رہا ہے اس ملک کے ساتھ۔ سقراط نے آج سے ہزاروں سال پہلے یہ کہا تھا کہ بھئی یہ کیا طریقہ کار ہے کہ آپ لوگ جو ہے ووٹنگ کر کے جو ہے کسی ایک بندے کو منتخب کر کے اس کو ملک کا حکمراں بنا کے ملک کی حکمرانی کی باغ دوڑ ان کے ہاتھوں میں آپ دے دیتے ہو؟ کیا کسی جہاز اڑانے والے یا کسی مرتے ہوئے انسان کا علاج کرنے والے، سرجری کرنے والے ڈاکٹر کی سلیکشن یا کسی پائلٹ کی سلیکشن جو ہے آپ کیا اسی طریقے سے انتخابات کے ذریعے کرتے ہیں، یا انہیں باقاعدہ ایجوکیشن لینی پڑتی ہے؟ جب ایک جہاز اڑانے والا معمولی پائلٹ جو ہے اسے آپ اس طریقے سے ووٹنگ کے ذریعے منتخب نہیں کر پاتے ہیں، تو پھر ایک 22، 23، 24 کروڑ کا جو ملک ہے اس ملک کو چلانے والے پرائم منسٹر یا صدر کا انتخاب جو ہے آپ ان ووٹنگ کے ذریعے کس طریقے سے کرواتے ہو؟ یہ سراسر غلط ہے اور ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ بالکل یہ بات جو ہے سقراط نے جو ہے ہزاروں سال پہلے بالکل صحیح کی تھی، اور وہی طریقہ کار جو ہے ہمارے وڈیروں نے، ہمارے سیاستدانوں نے، ہمارے جو اراکین اسمبلی ہے انہوں نے وہی طریقہ اختیار کیا ہوا ہے کہ اپنی مرضی کے جو ہے وہ ڈپٹی کمشنر لاتے ہیں، اپنی مرضی کے ایس ایس پی لے آتے ہیں، اپنی مرضی کے زونل ڈی آئی جی لاتے ہیں، اپنی مرضی کا آئی جی لاتے ہیں۔
اب جب کوئی چور ڈاکو اپنی مرضی کا ایس ایس پی اپنی مرضی کا آئی جی لائے گا تو پھر اس آئی جی میں اتنی اخلاقی جرت یا ہمت کیسے ہو سکتی ہے کہ وہ ان کے خلاف کارروائی کر سکے؟ آج کے لیے اتنا ہی، اسی کے ساتھ اجازت ہوں، اللہ حافظ۔